ہیلو ڈیفنس سے محبت کرنے والوں دوستوں، اپنے پہلے ہی پاک فضائیہ کی طرف سے جے 10 کی باقاعدہ شمولیت کے حوالے سے خبریں سنی ہوں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کے کہنے پر ہم جے 10 طیاروں کی مکمل تاریخ، خاص طور پر اس کی تمام اقسام جے 10B اور جے 10C کے درمیان فرق کے ساتھ ساتھ جے 10C ہتھیاروں کے نظام اور دیگر خصوصیات اور پاکستان ایئر فورس کے حصول کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آئیے اس میں کھودتے ہیں، اور اب دیکھ رہے ہیں ڈیفنس 360۔ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں اور ٹیکنالوجی میں جدت کے باعث دنیا کے تمام طیارہ ساز ادارے اس سلسلے میں اپنے لڑاکا طیاروں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر F-15 F-16 یوروفائٹر ٹائفون JF-17 تھنڈر اور طیارے جے 10 کی مثالیں قابل ذکر ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو نہ صرف یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جے 10 میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے، بلکہ آپ کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان ایئر فورس نے اس کا 20 ورژن کیوں مسترد کیا اور C ورژن کیوں خریدا گیا۔ اس طیارے میں اب تک کیا تبدیلی آئی ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہوگا۔ جے 10 ایک ملٹی رول سنگل انجن لڑاکا طیارہ ہے جسے چندو ایئرکرافٹ کارپوریشن اور 611 انسٹیٹیوٹ نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ ان تبدیلیوں کی وجہ یہ ہے کہ طیاروں کو اب سابق سوویت دور کے MiG-29 اور Su-27 کے بجائے امریکی F-15 اور F-18 کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نئے ڈیزائن میں جدید ایوینکس کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں شیشے کا کاکپٹ، ایک وسیع زاویہ ہٹ، 2 مونوکروم اور ایک کلر ملٹی فنکشنل ڈسپلے، ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم ARW9101A ریڈار وارننگ ریسیور ٹائپ 634 ڈیجیٹل فلائی بائی وائر سسٹم، ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم، ایندھن کے انتظامات اور لائٹ سسٹم میں شامل ہے۔ تحقیقات اس میں ٹائپ 1473 ریڈار کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی سرچ رینج 120 کلومیٹر ہے، اور یہ ایک وقت میں 4 سے 6 اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے اور بیک وقت 2 کو لگا سکتا ہے۔ ریڈار لاوی کے لیے بنائے گئے اسرائیلی تبدیل شدہ M203 پر مبنی تھا۔ نوٹ کریں کہ ابھی ہم جے 10 ورژن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے نئے تیار کردہ ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت تھی۔ PL-8 انفراریڈ گائیڈ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور میڈیم رینج PL-12 فعال ریڈار گائیڈڈ ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ کال 11 ہارڈ پوائنٹس پر کئی ہوا سے زمینی ہتھیاروں کے علاوہ کے DC-01A آگے نظر آنے والے انفراریڈ لیزر ڈیزینیٹر پوڈز کو لے جایا جا سکتا ہے۔ بعد میں جڑواں ریل میزائل لانچ پالن تیار کیا گیا، جس نے PL-12 درمیانے فاصلے تک اس ایئر شو میں طیارے کو FC-20 کے نام سے متعارف کرایا گیا۔ تاہم غیر ملکی انجن اور تھرڈ جنریشن ہونے کی وجہ سے اسے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا۔ جے 10 ایک جدید ترین ٹرینر ہے، جس میں تھوڑا سا پھیلا ہوا جسم اور ایک ببل کینوپی ہے جسے ایک ہی ٹکڑے کے طور پر کھولا جا سکتا ہے۔ یہ ببل کینوپی پچھلی سیٹ پر بیٹھے پائلٹ کو 360 ڈگری باہر کا منظر پیش کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جے 10 میں پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی کی توسیع ہے، جس کا مقصد دوسری سیٹ سے بے گھر ہونے والے الیکٹرانکس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس ورژن کی پہلی پرواز 26 دسمبر 2003 کو ہوئی۔ اگرچہ جے 10 کو جے 10 پائلٹوں کے لیے ایک ٹرینر کے طور پر تیار کیا گیا تھا، یہ ریڈار اپنی نوعیت کا پہلا چینی ریڈار تھا جسے چینی طیاروں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس ریڈار کی بدولت جے 10B نے زیادہ مضبوط ملٹی ٹارگٹ مصروفیت اور الیکٹرانک انسدادی صلاحیت حاصل کی۔ B ورژن کو ابتدائی طور پر 14O انسٹیٹیوٹ کی طرف سے تیار کردہ ESA ریڈار بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن طیارے کی تیاری کے وقت ریڈار تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے بیان کردہ ریڈار کو B ورژن میں استعمال کیا گیا۔ B ورژن پروٹوٹائپ 1035 پر کینرڈ کے سامنے ایک الیکٹرانک انسدادی اینٹینا دیکھا گیا تھا۔ عمودی فن کی نوک کو B ورژن میں دوبارہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لمبے کمپارٹمنٹ میں کمیونیکیشن اور الیکٹرانک کاؤنٹر میجر موجود ہے، اور یہ فرانسیسی میرج 2000 کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ پیچھے کا سامنا کرنے والے میزائل اپروچ وارننگ سینسر کو پیراشوٹ بوم کے نیچے دیکھا جا سکتا ہے۔ قریبی فضائی معاونت کے مشن میں یہ 2 AGM-88A فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل A2G500 لیزر گائیڈڈ بم A2G500B 500 کلوگرام LGB بم لے جا سکتا ہے۔ دشمن کے فضائی دفاعی کردار کو دبانے کے لیے 2 YJ-91 اینٹی ریڈی ایشن میزائل بھی لے جایا جا سکتا ہے۔
बी वर्जन को इंजन के अंदर लेज़र डिज़ाइनर पोड्स DC 01A और 700A इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ले जाया जा सकता है जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियत को बढ़ाता है। J-10B को अमरीकी F-16 Block 60 के मसावी तस्वुर किया जाता है। मकामी WS-10B टर्बोफैन इंजन का तजर्बा 2011 में प्रोटोटाइप 1035 पर किया गया था। मार्च 2013 में प्रोटोटाइप 1031 पर एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर एंटीना नस्ब किया गया था जो इससे कबल किनअड 1035 प्लांट पर नस्ब किया गया था। J-10B की सीरियल ताहम TBC नोजल इस्तेमाल नहीं किया गया था। बाद में दिसंबर 2019 और जून 2021 की रिपोर्टों के मुताबिक J-10C के बीच 5 और 6 को WS-10B इंजन से तक़वियत मिली और पैदावार जारी थी। J-10C पायलट नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अमरीकी साख्ता ज्वाइंट हेलमेट माउंटेड केविंग सिस्टम की तरह है। ये हब की PL-10 फिज़ा से फिज़ा में मार करने वाले मिसाइल की सलाहियत, लेकिन WS-10B इंजन के साथ ये ज़ोर से वज़न का तनासुब और भी बेहतर है। इसके साथ साथ ये इंजन यकीनी तौर पर अपने रेडार समेत दीगर सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत फराहम करने की सलाहियत रखता है। याद रहे कि मार्च 2021 में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के भारी जुड़वां इंजन वाले J-16 तैयारे को WS लिहाजा अब इंजन अटैक के दोनों अतराफ के सामने मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और रीढ़ की हड्डी पर 3 एंटीना देखकर बता सकते हैं, यानी J-10C। J-10B की रीढ़ की हड्डी पर दम के हिस्से पर 2 एंटीना और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखा जा सकता है। J-10C जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हासिल किया है, चीनी मकामी इंजन WS-10B से चलता है। एक चीज़ के लिए इसमें कोई रूसी डोर मुंसलिक नहीं है।